انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ، راضی صاحب نے جو بھی بات کی تھی اس میں ان سے اتفاق کروں گا کہ ہمارے ہزاروں جو ڈاکٹرز ہیں کالج آف فزیشن سے پاس ہوئے ہیں، پوسٹ گریجویٹس ہیں، ان کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے کیونکہ ان کا معیار ہے. اور دوسری بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ان سے اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، نہ کیا گیا ہے. اور ہماری ماضی کی حکومتوں نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے ڈاکٹرز کو کیریئر پلاننگ کرنے میں، جاب دینے میں، ان کی تنخواہیں بڑھانے میں، ان کو وہ فیسلٹیز دینے میں جو ہمارے ہمسایہ ممالک میں بھی میسر ہیں. تو اس لیے لیکن ہماری حکومت نے اس پہ آتے ہی گرفت کی ہے کہ اب دیکھیں آپ دنیا میں وہ ممالک، امریکہ ہے، سعودی عرب ہے، ایران ہے، وہاں پہ ڈاکٹرز اور اساتذہ کی عزت ہے. یہ ان کی کلچرل جو سپیریٹی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. بلکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ بے روزگار پھر رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں، اور جعلی ڈاکٹریٹ والے جو ہیں وہ وزیر قانون بنے ہوئے ہیں اور ان کی ڈگری تلاش دنیا میں ہونے کے بعد اب وہ یونیورسٹی مریخ میں تلاش کی جا رہی ہے کہ کہاں سے یہ ڈاکٹر لے کر آئے ہیں. عمر سلیم ہیں ہمارے ساتھ، ینگ انٹرپرینور بھی ہیں، چیمبر سے جو ایجوکیشن کی کمیٹی ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں. عمر، یو آر ینگ، آپ بزنس پرسپیکٹیو سے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں. کیا پاکستان میں نوجوانوں کے لیے وہ جو امید کی بات ہے وہ ہے کہ یہاں پر ہاں ڈٹ کے کام کریں تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے؟ اگر ہم ابھی تک اسی چیز پہ فوکس رہیں گے، مثلا ابھی میں نے باتوں کو آپ لوگوں کی رائے سنی ہے تو ایسے ہی لگتا ہے سب اچھا ہے، ایسا ہی لگتا ہے سب اچھا ہے. لیکن اگر سب کچھ اتنا اچھا ہو تو لوگ خودکشیاں نہ کر رہے ہوں، لوگ باہر کو نہ بھاگ رہے ہوں. اب کوئی آپ دیکھیں میجورٹی آف دا پیپل جو ہیں خوشی سے بچوں کو باہر نہیں بھیج رہے. وہ کس لیے باہر بھیج رہے ہیں؟ انہیں یہاں پہ کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی کیونکہ چیزیں لائن اپ نہیں ہیں. پاکستان میں اپرچونیٹیز ہیں، بہت اپرچونیٹیز ہیں، پاکستان میں بہت اپرچونیٹیز ہیں. یہاں پہ چیزوں کو صحیح طرح لائن اپ کیا جائے 5 سال کے اندر واپس ہم اپنے ٹریک پہ آ سکتے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم ابھی تک اس چیز کو ریئلائز ہی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ایشو ہے، یہ ایشو ہے. آپ کا جب ایک اسٹوڈنٹ باہر جاتا ہے سب سے پہلے تو وہ اس نے 10-12 سال پڑھا، اس کے بعد وہ دیکھتا ہے اس کو ایجوکیشن آپ نے کیا دیا. آپ کے جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں، بی اے کر رہے ہیں، ایم اے کر رہے ہیں، آپ بتائیے ان کے پاس کوئی اسپیشل ایجوکیشن کیا ہے؟ وہ کس فیلڈ میں جائیں گے؟ انہیں نہیں پتہ. وہ گورنمنٹ کے بھی نوکری کے لیے جاتے ہیں، کسی ایک خاص ایریا کے اندر ان کی اس طرح سے اسپیشلائزیشن نہیں ہے. جو ایف اے کر رہا ہے، بی اے کر رہا ہے، ایم اے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کس فیلڈ میں جائے گا اس کو نہیں پتہ ہوتا. اس کے بعد جب کہیں نوکری سرکاری نہیں ملتی ہے اس کے بعد پہلے وہ پولیس کے لیے بھرتی کے لیے جاتا ہے، ایم این ایز ایم پی ایس کے پیچھے جاتا ہے. کچھ جن کی رسائی ہوتی ہے وہ لگ جاتے ہیں نوکری پہ، جو نہیں ہوتے وہ بے یار و مددگار زندگی کے اس میں چوراہے میں کھڑے رہتے ہیں. ابھی وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ ہے، آپ کے سوالات ہیں اور ہمارے پینلسٹ کے جوابات ہیں. آپ دیکھتے رہیے بدلہ پاکستان. بدلہ پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے کہ پاکستان سے برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے اور آخر کار ہمارے نوجوان کیوں امید حاصل نہیں کر پا رہے یہاں ارد گرد کے ماحول سے اور وہ اچھے مواقع کی تلاش میں بیرون ملک جانے پر مجبور ہیں. جی اب چلتے ہیں ہم اپنی آڈینس کی طرف. سوال کہاں سے ہے؟ جی ڈاکٹر 23 سال میں ایجوکیشن حاصل کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کو تنخواہ جو دی جاتی ہے وہ 18,000 ہوتی ہے. ڈاکٹروں کو یہاں روکنے کے لیے ان کا اسپیشل پے پیکج دیا جائے اور جو پرماننٹ لوگ ہوئے ہیں ان کی پے پروٹیکٹ نہیں کی گئی، ان کو پے پروٹیکٹ جی یعنی کچھ سہولیات آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈڈ ایڈوانٹیجز کوئی آپ دے سکتے ہیں پروفیسر. میں گزارش کرتا چلوں کہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ہماری حکومتوں نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اس حکومت کو ادراک ہے ان باتوں کا کہ جو نوجوان ڈاکٹرز ہیں یہ سینئر ڈاکٹرز یا مجموعی میں رکھنے کے لیے جب تک ان کی تنخواہیں سہولتیں فراہم نہیں کریں گے وہ یہاں نہیں رہ سکتے. اسی لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ یہ میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں اس کو وٹنس کریں گے کہ 16 سال کے بعد اس حکومت نے 4,000 میڈیکل آفیسر ریگولرائز کیے ہیں جن کو آپ نے دہاڑی پہ رکھا ہوا تھا مزدوروں کی طرح کہ تنخواہ دی اور کام کرا لیا. 4,000 میڈیکل آفیسر ریگولرائز کیے ہیں، تقریباً 2,000 کنسلٹنٹس جو تھے ان کو ریگولرائز کیا گیا ہے. جو نئی سفارشات ہیں اس میں یہی ہیں کہ میڈیکل آفیسر جو ہے اس کی تنخواہ تقریباً 80,000 سے سٹارٹ ہو اور پروفیسر تک وہ 2-2.25 لاکھ روپیہ ہو. یہ سفارشات ہم نے وزیر اعلیٰ کو کی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ کریڈٹ کرنچ جب بھی ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد ہوگا اور ڈاکٹرز کو مناسب تنخواہیں دی جائیں گی. جی
اگلا سوال میرا کویشچن ہے میجر صاحب سے. انہوں نے کہا کہ جیسا کہ کوالیفیکیشن جنرل صاحب جی جنرل صاحب سے انہوں نے کہا کہ کوالیفیکیشن کو امپروو کرنے جاتے ہیں ادھر سے بہت سارے ڈاکٹرز وغیرہ, ٹھیک ہے, تو کیسے ان کے خیال میں کیسے ہمارا کلینکل سائڈ جو ہے وہ ادھر امپروو ہوتا ہے فارن کنٹریز میں ایز کمپیئرڈ ٹو پاکستان؟ ویری گڈ کویشچن کہ آخر یہاں پہ ہم اچھا کام کیوں نہیں کرتے, باہر جا کے کیوں کرتے ہیں؟ یہ میرا خیال اطلاق اس کا تمام شعبہ زندگی پہ ہوتا ہے. درست فرما رہے ہیں آپ. میں جو شروع میں نے عرض کیا تھا, میں تھوڑا سا ڈفر کر رہا ہوں جو ٹرینڈ آف ڈسکشن ہے اس سے, کہ کیا صرف یہ کمپلسو ایک چیز ہے کہ مجبوری کے عالم میں خودکشی قسم کی ایک رویہ ہے, سوسائڈل ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ باہر جا رہے ہیں؟ نو سر, آپ خوشی سے باہر جا رہے ہیں بیکاز آپ کو وہاں کچھ آپ کی پرسیپشن میں نظر آ رہا ہے کہ وہاں بہتر ہوگا. اور وہاں بائی دا وے ہم بہت سارے ملکوں سے, جو ڈاکٹر صاحب نے کہا, ہم بہت بہتر ہیں, لیکن کچھ ملک ہم سے بھی بہتر ہیں. وہاں کلینکل سائڈ ہے, ڈائگنوسٹک ان کی جو اپروچ ہے, وہاں پہ ظاہر ہے بچوں کو. اور دوسرا ایک سٹیمپ ہے. سٹیمپ کیا لگتا ہے کہ جب آپ کسی فارن کنٹری میں جائیں گے, اوتھینٹیکیٹڈ طریقے سے جائیں گے, میں فیک ڈگریز کی بات نہیں کر رہا ہوں, تو آپ کی سرکولیشن ویلیو بڑھ جاتی ہے. آپ وہاں سے کچھ کر لیتے ہیں تو دین آپ کے پاس ایک ویلیو ایڈیشن ہو جاتی ہے. آپ گلف میں جائیں گے, آپ کو بہتر وہاں ریسیو کریں گے. یہاں کی ڈگری سے اگر آپ لے کے جائیں وہاں, تو ایک ویلیو ایڈیشن ہو جاتی ہے. اس پہ تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. جیسے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم تقریباً دنیا کے 100 ملکوں سے آگے ہیں, لیکن شاید 30 ملکوں سے پیچھے ہیں. اس کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے. اس میں جنرل صاحب نے بڑی اچھی ماشاءاللہ باتیں کی ہیں. دیکھیں, وہ میرے دوست نے جو سوال کیا نا, وہ بڑا اہم ہے کہ ہمارے جو انڈر گریجویٹس باہر جاتے ہیں, ابھی آپ دیکھ لیں کہ جتنے ملکوں میں باہر جا رہے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے, ان کو وہاں مریض کو ہاتھ تک لگانے کی اجازت نہیں ہوتی. یعنی چائنا, رشیا, ایسٹرن یورپ, جہاں سے ہمارے دوست آ رہے ہیں, واپس آ کے یہاں پہ ہم سے وہ کہتے ہیں جناب ہمیں ٹریننگ کروائیں. ہمیں وہاں پہ تو مریض کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے انڈر گریجویٹ لیول تک. وہ جو بات کر رہے ہیں پوسٹ گریجویٹ کی, پوسٹ گریجویٹ میں بھی جتنا پیشنٹ اس ملک میں ہوگا جہاں غربت ہوگی, بیماری ہوگی, تو ہمارے ملکوں میں تو جتنا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں. بلکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ امریکن یونیورسٹیز نے انڈیا سے ایگریمنٹ کیے ہیں کہ ان کے ڈاکٹرز کو وہاں مریض میسر نہیں ہے, کیونکہ وہاں بڑے ہائی سوز کرتے ہیں کورٹوں میں, تو اب انڈین پیشنٹس پہ آ کے وہ ٹریننگ کرتے ہیں. اس لیے میرے دوست کی بات یہ امپورٹنٹ تھی. جی اگلا سوال ہے. ہمارے حلقوں میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے خاص طور پہ صحت کے حلقے میں گورنمنٹ کی, پولیٹیشینز کی اتنی زیادہ انٹرفیئرنس ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی سفارش کے ساتھ اوپر بیٹھ کے آگے کسی بھی سیٹ پہ بیٹھا ہے, اپنے مطابق سسٹم کو ایڈجسٹ کیے جا رہا ہے. اور ایک ایف اے اور بی اے پاس بندے کو آپ نے ایک بیسٹ برین, ایک پروفیسر, ایک پلاسٹک سرجن, ایک نیورو سرجن کے اوپر لگا دیا ہے, اور جو اس کو جو جس طرح چاہتا ہے نہ چاہتا ہے. اور ایک پروفیسر کی پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی شاید پنجاب یونیورسٹی کے اردو کے پروفیسر کو شاید 1.5 لاکھ سے زیادہ ملتا ہے, لیکن ایک پلاسٹک سرجن آپ کا گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کا وہ 50,000 روپیز لے رہا ہے. تو آپ کی گورنمنٹ اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہیلتھ پہ جو مثال منطبق ہوگی وہ پورے معاشرے پہ ہو سکتی ہے. جو سوال کیا اس میں اس کے 2 حصے تو بالکل ٹھیک ہیں. اس میں اتفاق کرتا ہوں کہ تنخواہیں بہت کم ہیں, اس کو بڑھانے کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اس دفعہ کیونکہ ہماری جو فیڈرل ایڈ ہے اس میں 50 بلین کی کٹوتی ہوئی ہے, اور 50 بلین ہماری تنخواہیں جو بڑھی ہیں 50%, جو سرکاری ملازم ڈاکٹر ہیں, ایم اوز اور اے پیز, ایسوسیٹ, ان سب کی تو 50% بڑھ رہی ہیں. لیکن جو اسٹائپنڈ والے ہیں ان کی ابھی نیکسٹ اسٹیج بڑھیں گی, جو ہمارا یہ خیال ہے کہ ستمبر یا اکتوبر میں ہماری گرانٹ آئے گی تو اس میں بڑھائی جائے گی. دیکھیں, جو 95% اپائنٹمنٹس اینڈ پوسٹنگ ہیں وہ تو میرٹ پہ ہوئی ہیں, تھرو پی پی ایس سی ہوئی ہیں. اگر اعتراض ہے تو اس کے لیے آپ وہ جمع کرائیں, بتائیں, ہم اس کو انکوائر کریں گے. دوسری بات, جو سینئر یہ بات کر رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ سینئر پوسٹنگز میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو گزشتہ حکومت لگا گئی تھی یا موجودہ حکومت کے دور میں بھی کام کر رہے ہیں, تو ان کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے انشاءاللہ. راضی صاحب, آخر یہ ہوتا کیوں ہے؟ واقعتاً مذاق تو میرٹ کا اسی حوالے سے جس کے جتنا زیادہ طاقت ہے وہ میرٹ ہے. پروفیشنلی اگر دیکھا جائے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ جرنلسٹ کیسا ہے, یہ فوج میں جو بندہ ہے یہ کیسا ہے, یا ڈاکٹر کیسا ہے. یہ اسپیشل بلکہ لوگ سفارشیں کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو دکھوانا ہے, اس سے آپریشن کروانا ہے. یہ چیزیں کوئی نہیں ہے, میرٹ تو نظر آ رہا ہوتا ہے, ایسی میرا خیال کوئی بات نہیں ہے.